الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور آزمائشوں کا دور ہے، موجودہ دور مختلف قسم کے حالات کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو آزمائشیں اور فتنے ہیں وہ طرح طرح کے ہیں۔ کہیں پر عقیدوں کا فتنہ ہے، کہیں پر قرآن کا فتنہ ہے، کہیں حدیث کا فتنہ ہے، اور کہیں حضرات صحابہ کرام سے متعلق فتنہ۔ آج کی مجلس میں مجھے حضرات صحابہ کرام سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے متعلق ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے سے متعلق جو فتنہ چل رہا ہے، اس فتنے میں پڑھنے سے، مبتلا ہونے سے نہ صرف ہماری نسلوں کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو دین ملے گا، اس دین میں دو واسطے بڑے اہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین ملا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو دین پہنچے گا، ان میں دو واسطے ہیں۔ یہ دو واسطے بڑے اہم ہیں۔ پہلا واسطہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ہے۔ دوسرا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان کا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی واسطے کا نام ہے جبرائیل امین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو واسطہ ہے اس کا نام ہے حضرات صحابہ کرام۔ پہلا واسطہ جبرائیل امین کا ہے اور دوسرا واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب کبھی دنیا میں لوگوں نے ان واسطوں پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، عرش سے خود خدا نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واسطے پر اعتراض حقیقت میں جو اصل ہے ان پر اعتراض ہوتا ہے۔ واسطے پر اعتراض حقیقت میں اصل پر اعتراض ہوتا ہے۔
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں فرمایا۔ جب جب ان واسطوں پر اعتراضات کیے گئے، اللہ نے حج سے براہ راست اس کا جواب دیا۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کو دوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ کہا تھا، ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی ایمان قبول کریں، ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی اسلام میں داخل ہوں، مگر ہمیں ایک پریشانی ہے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ پر خدا کا جو حکم لانے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل ہے، اس سے ہماری بڑی دشمنی ہے، بنتی نہیں اس سے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل کے علاوہ میکائیل یا اسرافیل کوئی اور ہوتا تو ہم فوراً آگے بڑھ کر آپ کے دین کو قبول فرما کرتے اور آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ یعنی مشرکین نے جبرائیل امین جو واسطہ اول ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حج سے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے کہا کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں جو مضمون بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے جو جبرائیل پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر آپ پر وحی لانے والا جبرائیل نہ ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ قل من كان عدوا لجبريل، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا، جو جبرائیل سے دشمنی اپنے دل میں رہتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس جبرائیل نے اللہ کے حکم سے خدا کا کلام آپ کے دل پر نازل کیا، مصدقاً لما بین یدیہ، اس قرآن کا وصف یہ ہے اس قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور کی شکل میں نازل ہوئی وہ سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، جو شخص اللہ سے دشمنی، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے، وَجِبْرِيلَ، اور جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے، وَمِيكَائيل، اور میکائیل سے دشمنی کرتا ہے، آپ ایسے تمام لوگوں سے کہیے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کا دشمن ہے۔ خدا سے دشمنی کرنے والوں کا بھی خدا دشمن ہے، جبرائیل سے بھی دشمنی کرنے والے کا بھی خدا دشمن ہے۔ یہ واسطہ ہے جبرائیل امین، ان پر اعتراض ہوا تو اللہ نے آسمان سے فوراً جواب دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے متعلق ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ جبرائیل کون ہے، ان میں کیا خوبیاں ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، یہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ نے کسی اور فرشتے کی کوالٹی اور ان کی خوبیوں کو اپنے کلام میں اس تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جبرائیل کی خوبیوں کو اتنی تفصیل سے اپنے کلام میں کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ جبرائیل
اللہ کا کلام اللہ کے حکم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارنے والے ہیں۔ یہ چونکہ واسطہ ہے اور واسطے سے متعلق مکمل تفصیل لوگوں کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ واسطہ کون ہے؟ یہ جبرائیل کون ہے؟ ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر کبھی کسی قسم کی بداعتمادی پیدا نہ ہو سکے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جبرائیل امین سے متعلق کسی قسم کا شبہ نہ آ سکے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن مجید ایک معزز اور محترم فرشتے کی جانب سے لایا ہوا، نازل کیا ہوا ہے۔ ذی قوہ، یہ جو فرشتہ اللہ کے حکم سے اللہ کا کلام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یہ بڑی قوت والا فرشتہ ہے۔ اس کی قوت اور طاقت کا حال کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے جبرائیل امین کو 600 بازو عطا فرمائے ہیں، اگر وہ فقط اپنے 2 بازو کھولنے کو ساری دنیا بھر جائے اور مزید بازو کھولنے کے لیے اس دنیا میں جگہ موجود ہے۔ جبرائیل امین کی قوت کا حال یہ ہے، جب لوط علیہ السلام کی قوم نے بد اخلاقی کے فعل میں مبتلا ہوئی اور اللہ نے اس بدفعلی پر اس قوم کو عذاب دینا چاہا تو جبرائیل امین کو بھیجا تھا۔ جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جبرائیل قوم لوط کی بستی کو جڑوں سمیت اٹھا کر آسمان تک لاؤ اور پھر اس پوری بستی کو اوکھا زمین پر مارو۔ لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے اپنے ایک پر کے تھوڑے سے حصے کا اس پوری بستی کو جڑ سمیت زمین سے اٹھایا اور آسمان تک بلند کیا۔ تاریخ میں اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے، جبرائیل اس بستی کو لے کر اوپر کی طرف اٹھے تو اتنے اوپر تک پہنچے، آسمان میں موجود فرشتوں نے اس بستی کے اندر جو جانور موجود تھے ان جانوروں کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، اتنی اوپر تک لے گئے اور پھر اس کو زمین پر الٹا مار دیا۔ یہ جبرائیل امین کی قوت و طاقت کا حال ہے۔ ذی قوہ، بڑی قوت والے، عند ذی العرش مجید، اور عرش والے کے پاس بڑے محترم ہیں، بڑے معزز ہیں جبرائیل۔ جبرائیل ایسے ویسے کوئی آرڈنری بندے نہیں ہیں، بڑے محترم، بڑی عزت والے، مطاع، اور جبرائیل امین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ مطاع ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے، وہ لیڈر ہے، تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام آسمانوں میں ان کے حکم کا ڈنکا چلا کرتا ہے۔ اللہ سے حکم لیتے ہیں اور اللہ سے حکم لے کر ان خدا کے احکامات کو تمام فرشتوں میں نافذ کرتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں اکٹھے ہیں اور سب کے سب ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ سب آمین۔ جبرائیل کی ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ بڑے امانتدار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل امین اللہ کے پاس سے جو کلام لے کر آئے ہیں وہی کلام انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا۔ اس میں ایک حرف کی تو بہت دور کی بات ہے، جبرائیل امین نے ایک نقطے کا بھی اس میں فرق نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت دار ہے۔ جو چیز جہاں سے لیتے ہیں اور جہاں اس کو پہنچانے کا حکم ہوتا ہے وہ چیز وہاں سے لے کر وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین کی اتنی کوالٹی اور اتنی خصوصیات اور اتنی خوبی اللہ نے اپنے کلام میں کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ جبرائیل واسطہ ہے اس قرآن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں۔ صاحب اللہ صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے،
لیکن درمیان میں جو بندہ ہے جبرائیل بڑا گڑبڑ ہے. کیوں؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے پاس سے جبرائیل نے صحیح کلام دیا ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح نہ پہنچایا. اس میں کچھ پوچھ بھی تو اس نے کی ہوگی. ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو کوئی شیطان کا خیال آپ کے دل میں لا سکتا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا، نہیں، جبرائیل بڑا پرفیکٹ بندہ ہے، جبرائیل بڑا امانت دار ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کلام الہی لے کر آسمانوں سے نکلے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں درمیان میں کچھ شیاطین اور کچھ طاقتور لوگ اور دیگر لوگ جبرائیل کو گھیرے ہوں اور جبرائیل کو گھیر کر وہ کلام ان سے لے کر کچھ نئی چیز اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر کے ان کو بھیجا ہو. اللہ نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں. یہ قوہ جبرائیل امین کوئی للو پنجو آدمی کی بڑی قوت والا ہے. اس کی قوت اور طاقت کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا اس کا بال تک بھی بھیگا نہیں کر سکتی اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. اتنی تفصیل اللہ نے جبرائیل امین سے متعلق اس لیے بیان فرمائی کہ لوگوں کا اعتماد اس واسطے پر ہے. واسطے پر اگر اعتماد متزلزل ہوگا تو پھر خود بخود اعتماد اس چیز سے بھی ہٹے گا جس چیز کو لے کر جبرائیل امین آیا. اگر جبرائیل امین کی حیثیت کو مٹا دیا جائے، ان کی حیثیت کو کمزور کیا جائے، اس پر اعتراض کریں گے تو متاثر جبرائیل نہیں ہوں گے، متاثر اللہ کا وہ کلام ہوگا جس کو جبرائیل امین نے بنایا. موجودہ دور کے اندر جو فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں میں اہم فتنہ یہ ہے اسلام کے جو اہم واسطے ہیں ان واسطوں پر اعتراض ہے اور ان واسطوں سے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. جب واسطوں سے متعلق شکوک و شبہات ذہنوں میں آئیں گے تو پھر آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. جب جبرائیل مشکوک ہوں گے تو قرآن مشکوک ہے، جبرائیل مشکوک ہوں گے تو اللہ کے وہ تمام احکام مشکوک ہوں گے جو جبرائیل امین کی وساطت سے مختلف موقعوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پہلا واسطہ ہے اس دین کا ہم تک پہنچنے میں وہ جبرائیل امین ہے اور جبرائیل امین واسطہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. دوسرا واسطہ اس دین کے ہم تک پہنچنے میں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبتوں کا دم بھرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، برحق ہیں، بالکل ٹھیک ہے اور ہم لوگ ہیں. لیکن گڑبڑ جو ہے وہ حضرات صحابہ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کے احکامات تھے، اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام اترتے ہی اس کو حضرات صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور حضرات صحابہ کون ہیں؟ اس روئے زمین کا وہ مقدس ترین طبقہ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوی ادب طے کر کے بیٹھتا تھا اور وہ شاگرد ہیں اور ان کے استاد ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی تربیت کرنے والے، صحابہ کو ہر قسم کی خوبیوں سے آراستہ کرنے والے، کلام الہی کے مطابق و مفاہیم کو سمجھانے والے، یہ سب کے سب صحابہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تمام دیا ہوا علم، اللہ کے تمام احکام کتابی شکل میں اور پریکٹیکل طور پر حضرات صحابہ کو بتایا اور سکھایا اور ان صحابہ سے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر بلغوا عنی ولو آیہ کہ میرے اس پیغام کو
جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جن تک اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو حضرات صحابہ کے جانوروں کے رخ جس سمت میں تھے وہ اسی سمت میں نکل گئے۔ کوئی ہندوستان کی طرف آیا، کوئی یورپ کے سمت نکل گیا، کوئی افریقہ کے سمت نکل گیا، پوری دنیا میں حضرات صحابہ پھیلے۔ اور وہ صحابہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو اللہ نے جبرائیل امین کی وساطت سے آپ پر نازل فرمایا تھا، اس دین کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اب موجودہ دور کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹانا ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر ہم کسی مسلمان کے پاس جا کر یہ کہیں کہ بھئی قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن میں گڑبڑ ہے، وہ تو منہ پھوڑ دے گا، یہ نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم جا کر یہ کہیں کہ بھئی حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو وہ اس کا منہ توڑ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن اور حدیث کو اصل میں ٹارگٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے جس واسطے سے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین ہم تک آیا ان پر ٹارگٹ کرنا۔ جب ان پر ٹارگٹ مکمل ہوگا تو خود بخود وہ ٹارگٹ قرآن تک بھی پہنچے گا، حدیث تک بھی پہنچے گا، لوگوں کو دین سے ہم بالکل فارغ کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اب ٹارگٹ کرو صحابہ۔ تو موجودہ دور کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صحابہ۔ کہا جا رہا ہے کہ بھئی حضرات صحابہ کی شخصیت اور حیثیت کوئی بہت اونچی معیاری نہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے ہم نارمل انسان ہیں ویسے بھی وہ نارمل انسان ہیں، لہذا ان کو زیادہ مت کرو، ان کی جو حیثیت ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کرو۔ اب جو قرآن جو حدیث ہے ان صحابہ کو بازو میں رکھ کر ہم خود براہ راست سمجھیں گے، براہ راست سیکھیں گے۔ ایک سازش ہے، آپ کے ایمان کو ختم کرنے کا ایک فتنہ نکلتا ہے، آپ اس سے آگاہ اور چوکنا رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن براہ راست آپ کو نہیں دیا، حدیثیں براہ راست آپ کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی نے وہ قرآن وہ حدیث اس کی تمام تفسیر اگر کسی کو دی تھی تو وہ صحابہ کو دی تھی، اس کا مفہوم اس کا مضمون اگر کسی کو سمجھایا تھا تو وہ صحابہ کو سمجھایا تھا۔ اب موجودہ امت اور قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان اور مسلمان قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں صحابہ کے محتاج ہیں۔ صحابہ کو بازو میں رکھ کر اگر قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ صحابہ کو ہٹا دیں گے تو پھر آپ کا کوئی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھائیے، اس فتنے کے اندر اپنے آپ کو پڑھنے سے اور مبتلا ہونے سے بچائیے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح پہلے واسطے پر اعتراض ہوا تو خدا نے عرش سے جواب دیا، دوسرے واسطے پر کے اعتراضات جب کبھی ہوئے اللہ نے عرش سے اس کا جواب دیا۔ تفصیل بہت ہے لیکن وقت بہت کم ہے، 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے کلام پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ تمام مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیتیں اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق نازل فرمائی۔ یہ آیتیں کیوں نازل کی اللہ نے؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابوبکر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا پورا مال خدا کے اللہ کے حکم توفیق سے نبی علیہ السلام کے حکم پر نبی کے قدموں میں اسلام کے لیے نشاور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ 2 لوگوں کے مالوں سے پہنچا۔ ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، بہت مالدار خاتون تھی، اور دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ابو بکر نے اپنی دولت کو خرچ کیا تھا لوگوں کو غلامیت سے نکالنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی تھی تو نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہی غریب سماج کے دبے کچلے غلام قسم کے لوگ تھے۔ یہ دین اسلام میں فوراً داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کی آواز لبیک کہا۔ اب یہ جو غلام لوگ تھے، جب ان کے آقاؤں کو پتا چلا کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا، تو اب ان مالکوں نے اپنے غلاموں پر ظلم و ستم کی حد اور انتہا کیا۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے حضرت بلال اور مختلف صحابہ کے جو واقعات لکھے ہیں وہ سب کے سب اسی کی تفسیر اور اسی کی کڑی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب کبھی معلوم ہوتا کہ فلاں ایمان میں داخل ہونے والے صحابی پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، آپ اس کے مالک کے پاس جاتے اور جا کر اس سے کہتے کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے میں بیچو گے۔ اب ان کو پتہ لگتا تھا کہ ابو بکر ان کو ہمارے ظلم و ستم کے چنگل سے بچانے کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ ڈبل ٹربل ڈبل قیمت ہوتی تھی۔ اس دور میں غلامی کی جو قیمت ہوتی تھی اس سے 4 گنا 5 گنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسوں سے خریدتے تھے اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی رضا کے خاطر اس کو آزاد کیا۔ اور ہر کسی کے ساتھ ابو بکر نے یہی کیا۔ تقریباً 12 یا 13 غلاموں کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد فرمایا۔ ان کے والد تھے ابو قحافہ۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت فتح مکہ کے بعد دی اور مکے کی فتح کا جو واقعہ ہے وہ ہجرت کے تقریباً 8 سالوں کے بعد پیش آیا۔ باپ کو پتا چلا، ان کو بڑا غصہ آیا اپنے بیٹے پر۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو اپنا سارا کا سارا مال اس طرح برباد کر رہا ہے کہ غریبوں اور غلاموں کو آزاد کر کے خرید کر ان کو آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو یہ پیسہ کسی پرافٹ والی چیزوں میں، کسی نام والی چیزوں کے اندر خرچ کرتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ تو نے صحیح نہیں کیا، باپ نے منہ پھلا دیا اپنے بیٹے کو، سخت اور سست تھا۔ حالانکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جس کو کہا جا رہا تھا یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش سے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ابو بکر صدیق جو اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر کا مقصد ان پیسوں کے خرچ کرنے سے کوئی ناموری، کوئی شہرت ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کی تعریف کی آیت نازل فرمائی۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے چودھری، مشرکین، سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں آئیں اور آپ سے دی ہوئی باتوں کو سنیں۔ ہمارا جی بہت چاہتا ہے، لیکن ایک چیز ہمارے لیے آپ کی مجلس میں آنے سے رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے یہ فقیر غریب صحابہ جو ہمیشہ آپ سے چمٹے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی مجلس میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں آتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ان کی سماج میں کوئی عزت نہیں۔ اب یہ لوگ ان کی جو جسم سے پسینے کی بو نکلتی ہے اس سے ہمارا دماغ اٹھتا ہے، اس لیے ہم ان کی موجودگی میں آنا نہیں چاہتے۔
آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان فقیروں کو، ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا کر بھیج دیں اور ایک وقت ہمارے لیے رکھیں تو ہم پورے سردار چودھری مالدار آپ کی خدمت میں آئیں گے اور آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ سن لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس پر مشورہ کیا۔ عمر کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر نے رائے دی، یا رسول اللہ ان کی بات صحیح ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے غریبوں کو ہٹا دیں، ایک وقت تھوڑے وقت کے لیے ان لوگوں کو بیٹھنے کا اور سننے کا موقع دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سنی، ابھی اس مجلس سے آقا اٹھے بھی نہیں تھے، اچانک اللہ نے عرش سے جبرائیل امین کو بھیجا اور قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، ان غریبوں کو، ان فقیروں کو اپنے سے جدا مت کیجیے، آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا کر مت بھگائیے، اگر وہ آتے ہیں ایمان کے لیے تو انہی لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھے چودھری، ورنہ ان چودھریوں کے خاطر ان غریبوں کو آپ کی مجلس سے مت ہٹائیے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے آپ کے لیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کلام پاک کی یہ آیتیں سنی، اتنا اظہار و خطاب ہونے لگے۔ عمر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ آسمان سے کوئی عذاب مجھ پر نازل نہ کرے۔ میں نے رائے دی تھی کہ ان غریبوں کو ہٹا دیں اور اللہ کا منشا بالکل الگ تھا۔ تو جب کبھی حضرات صحابہ پر کوئی اعتراض ہوا تو اللہ نے عرش سے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اسلام کے پہنچنے میں اور اسلام کے آنے میں جو واسطے ہیں اس پر کوئی شخص اعتراض کرے تو اس کو موقع دیا جائے۔ اللہ نے جبرائیل پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب دیا، صحابہ پر اعتراض ہوا تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اور اللہ نے اپنے اس جواب کے ذریعے اپنے تمام بندوں کو اور قیامت تک آنے والے اپنے ان بندوں کو بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس بات کی تعلیم دی کہ یہ دو واسطے ہیں بڑے اہم ہیں، اور ہر دور کے اندر لوگ کوشش کریں گے ان واسطوں کو لعن طعن کا نشانہ بنانے کی۔ لوگوں اللہ کی سنت کے مطابق اس میں کسی قسم کا کمپرومائز مت کرنا۔ بس یہی پیغام تھا اس جمعہ میں۔ اللہ حضرات صحابہ کی عظمت و محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی حضرات صحابہ کی عظمت و تقدس اور ان کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے، اور انہی سے اللہ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ دین کے کسی حکم کو سمجھنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔